السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے حاصل ہونے والے دو اہم پیغامات پر گفتگو کی تھی۔ آئیے آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تیسرا پیغام جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے صبر و تحمل۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر تاریخ انسانیت میں بے مثال ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ صبر، رضا بالقضاء اور اللہ کی راہ میں قربانی سے معمور ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے پر صبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مدینہ میں یزید کی بیعت کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے انکار کیا، جانتے تھے کہ اس انکار کی حیثیت جان سے زیادہ ہو سکتی ہے، مگر انہوں نے ظلم پر خاموشی اختیار نہ کی اور اللہ کی رضا کی خاطر ہر طرح کی تکلیف برداشت کی۔ یہ جو صبر تھا دین کی بقا کے لیے تھا، باطل پر نہ جھکنے کے لیے نہیں۔ کربلا میں تنہا رہ گئے، ساتھی ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے، خیموں میں آہو بکا بلند تھی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر میں کمی نہیں آئی۔ انہوں نے نہ شکوہ کیا، نہ میدان میں پیچھے ہٹے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بس یہی فرماتے تھے کہ یہ سب اللہ کی راہ میں ہے اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ علی اصغر کی شہادت پر صبر کیا۔ 6 ماہ کے معصوم بیٹے علی اصغر کو گود میں تیر لگا تو آنکھوں سے آنسو آئے، مگر زبان پر پھر بھی یہی کلمہ تھا کہ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو میں حسین بھی تجھ پہ راضی ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا کہ صبر صرف دکھ پر خاموش رہنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ ظلم صبر سہنے کا نام نہیں، باطل کے سامنے جھکے بغیر اللہ پر توکل کا نام صبر ہے۔ صبر یہی ہے کہ ہم اپنی ذات پر آنے والی تکلیف کو اللہ کی امانت سمجھ کر سہ جائیں، مگر دین پر کوئی آنچ نہ آنے دیں۔ ظلم کے سامنے صبر یہ نہیں کہ ڈر کر بیٹھ جانا، بلکہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا بھی صبر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں حسین جیسا صابر، زینب جیسے حوصلہ اور اہل بیت جیسا دین پر استقامت عطا فرما۔ چوتھا پیغام، ایمان کی طاقت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے یہ پیغام دیا کہ ایمان کی طاقت سے انسان دنیا کی بڑی سے بڑی مشکلات کو بھی عبور کر سکتا ہے۔ ایمان کی طاقت صرف ایک فرد کی زندگی میں نہیں بلکہ پورے معاشرے کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایمان مضبوط ہو تو انسان اکیلا ہو کر بھی حق کا پرچم بلند رکھتا ہے۔ سامعین کرام، آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں دین کے نام پر مصلحت، سچ کے بدلے میں خاموشی، ظلم پر پردہ ڈالنے کا رواج بڑھ رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے یہ پیغام لینا چاہیے کہ جب ایمان دل میں زندہ ہوتا ہے تو انسان سچ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ بظاہر ظاہری لحاظ سے چھوٹا تھا، مگر ایمان کی طاقت سے وہ قیامت تک کا انقلاب بن گیا۔ ایمان صرف دل کی کیفیت نہیں، ایمان وہ طاقت ہے جو ظالم کو للکارتی ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور باطل کو چیلنج کرتی ہے۔ آج خود سے وعدہ کرو کہ تم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہو تو ایمان کو کمزور نہ ہونے دو۔ اپنی سوچ، عمل اور معاشرے میں کردار کے ذریعے ایمان کو طاقت دو تاکہ حق کا نظام دوبارہ زندہ ہو جائے۔ پانچواں پیغام، مفادات سے بلند مقصد۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم درس جسے آج کے فرد، حکمرانوں اور پورے معاشرے کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ مفادات کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز،
जिनसे हम वक्ती फ़ायदा, दुनियावी आराम, दौलत या शोहरत मिलती हो, चाहे वो दूसरों के हकूक़ को तलफ़ करने से क्यों या दीन पर समझौता करके हासिल हो। मसलन इक़्तिदार, माल, मुकाम, ख़ानदान की खुशी, झूठी इज़्ज़त, दुनियावी सुकून, ये सब मुफादात कहलाते हैं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुफादात से बुलंद मकसद। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सब कुछ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा होना, मदीना के शुरफा में इनका मुकाम, हज़ारों लाखों चाहने वाले, इज़्ज़त, माल, मुकाम, सब कुछ था। मगर जब यजीद के बातिल निज़ाम के खिलाफ खड़े होने का वक़्त आया तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन सब दुनियावी मुफादात को कुर्बान करके सिर्फ एक मकसद चुना। वो मकसद क्या था कि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाना, जुल्म के खिलाफ खड़े होना और उम्मत को सच दिखाना। आज का मुआशरा मुफादात का गुलाम बन चुका है। हक बात कहने से डरते हैं, कहीं नौकरी ना चली जाए। जुल्म के खिलाफ नहीं बोलते, कहीं रिश्तेदार नाराज ना हो जाएं। दीन पर समझौता कर लेते हैं ताकि कहीं राहत ना चली जाए। लेकिन याद रखिए, मफादात वक्ती होते हैं मगर मकसद अब्दी होता है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें सिखाते हुए ये कहा कि जब मुफाद और दीन में टकराव हो, जब सच और ताल्लुकात में इंतखाब करना हो, जब बातिल से समझौता फ़ायदा दे रहा हो, तब ईमानी मुआशरा वही है जो कहता है कि हमें दुनिया नहीं दीन चाहिए, हमें सच चाहिए ना कि मुफाद। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें ये सिखाया कि एक मोमिन की ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ खाना, जीना और इज़्ज़त पाना ही नहीं है, बल्कि हक़ के लिए जीना और दीन के लिए मरना है। अगर हम सब अपने मुफादात से ऊपर उठकर अल्लाह की रज़ा को तरजीह दें तो हमारा मुआशरा भी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुआशरे जैसा बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलाए और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।